أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری وعلیکم بہنیں؟ السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم خیریت سے السلام ہیں؟ وعلیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ ورحمۃ الحمد اللہ. اللہ للہ، وبرکاتہ. الحمد للہ۔ اور آپ سادہ کہتے ہیں؟ الحمد للہ. جی الحمد للہ. الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے بھی خیریت سے ہیں. چلیے الحمد للہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خیر اور عافیت سے رکھے اور علم کے راستے میں ہمیشہ ہم سب کو بہترین فائدہ اٹھانے والا، اجر اٹھانے والا اور صحیح سچا علم حاصل کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل رکھے اور اللہ راضی ہو جائے ہم سب سے اس محنتوں کی وجہ سے. آمین یا رب. اور اللہ کرے کہ ہماری نیتیں بالکل پاک صاف ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے چن لے اور آگے بڑھنے والوں میں ہمیشہ شامل رکھے. آمین یا رب. کیونکہ اب فتنہ اتنا زیادہ ہے کہ جن گھروں میں دین ہے وہاں بھی فتنہ داخل ہونے سے بڑی مشکلیں ہیں ان کو کہ وہ کسی ایسے فتنوں سے بچ سکے. لیکن جہاں کی دین کی کمی ہو، جہاں علم کی کمی ہو، ان گھروں کا کیا حال ہو چکا ہے اب. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے سبھی کو. آمین یا رب. تو ہم لوگ کوششیں کر رہے ہیں اپنے لیے، پھر اپنے آگے بچوں کے لیے. اور اگر بچوں کو ابھی سے نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ وہ جنریشن ہے جو پروف مانگتی ہے، جو سوال کرتی ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو کہاں سے کہہ رہے ہیں. ہم لوگ تو اتنے نہیں مان جاتے تھے کہ امی نے کہا ہے تو بس کافی ہے، میری ممی منع کر رہی ہیں، دیٹس اٹ. لیکن اب یہ جملے ختم ہو چکے ہیں تو اور احتیاط کی ضرورت ہے، نہ کہ اور زیادہ پیچھے رہ جانے والے اللہ نہ کرے ہو جائیں. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے اولادوں کو. آمین یا رب. چلیے بہت ساری پیاری دعاؤں کے ساتھ ہمیشہ آپ سب دعاؤں میں ہوتے ہیں ہماری. اور جیسا کہ ہمیں بھی ماشاء اللہ اندازہ ہے کہ آپ سب بھی دعائیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اسٹوڈنٹس ہیں تب بھی، ٹیچر ہیں تب بھی. اچھا، کیسا جا رہا ہے کورس آپ لوگوں کا؟ آدھا ہو گیا ہے، کیا فائدہ ہے تھوڑا سا بتائیے، پھر بس 2-4 منٹ میں پھر شروع کر دیں گے انشاءاللہ ریویژن تجوید کا. جی بتائیں. الحمد للہ میم، بہت ہی اچھا جا رہا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو یہ علم ہمیشہ جاری رکھیں آپ، اور ہم لوگوں کو اس سے فائدہ ملتا رہے۔ اور بہت اچھا قرآن میں بہت ساری امپروومنٹ ہوئی، جو ہم لوگوں کی غلطیاں تھیں اتنی ساری، اس میں آپ کی وجہ سے ہم لوگوں کا قرآن بہت درست ہو رہا میم۔ الحمد آ، للہ، الحمد للہ۔ چلیے بارک اللہ فیک. اچھا، جو اس طرح سے کلاس آ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز اس سے اچھے سے خوب وہ فائدہ اٹھائیں. موسٹلی ہم لوگوں کا ویکلی ونس کا جو کلاس ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ایسے کر لیتے ہیں کہ جس دن سبق سنانا ہو یا جس دن کلاس ہوتا ہے اسی دن پھر اسے تھوڑا سا بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں. تو ایسا کرنے کے بجائے اس میں کوشش کریں کہ آپ انشاءاللہ اسے اچھے سے پڑھیں اور ڈیلی اسے ٹائم دیں اور تھوڑا سا ایک ڈیلی کا روٹین بنا لے، چاہے 15 منٹ ہی کیوں نہ ہو، کہ مجھے اسے دیکھنا ہے. تب یہ چیز جو ہے وہ پراپر نوٹس اچھے سے ریڈی ہوتے ہیں. ورنہ ہمارا اگر ہفتے میں ایک دن کا کلاس بھی ہو جائے تو وہ ہم پھر باقی سارے دن نہیں کھولتے ہیں اور ایک ہی دن کے لیے کھول لیتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ وہ جتنی بھی پریکٹس جتنا بھی ہے سب ایک دن میں ہو جاتا ہے، پھر اس سے جو ہے وہ اچھا ریزلٹ نہیں آ رہا ہوتا ہے. جی جی جی، بے شک۔ اوکے، چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اب ہم لوگ تجوید کا ہم سبھی کو جو لوگ ٹیسٹ دے رہے ہیں تجوید کا، جو نہیں بھی دے رہے ہیں، اگر سنیں گے تو آگے پھر ہمت بنے گی کہ وہ انشاءاللہ اس میں اچھے سے کبھی نہ کبھی ہو سکیں. کیونکہ آپ دیکھیں گے ایک سیٹ ہے، جب کوئی چیز آپ کو اپلائی کرنے کہی جائے اور پھر آپ کو وہ کیا چیز ہوتی ہے، کتنا لینا ہے وغیرہ، اگر اس طرح کا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے
اور پھر ہم اس کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں ایک دیکھ کے آپ کو سمجھ میں تو آ جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز اتنی ہے، یہ کھانے میں ایسی پڑتی ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ اتنی اتنی چیز خراب ہوتی ہے، اتنی ہی یوز کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو پھر الحمدللہ آپ کو اور ایک اس کی غلطی ہو جانے کا ڈر جو ہے وہ بالکل اچھے سے پراپر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ اب آپ کو پراپر معلوم ہے۔ تو رولز بہت مشکل نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ آپ اسے ریپیٹ کرتے رہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی اور کو بتانے بھی لگیں، آپ کے گھر میں بچے ہیں، شوہر ہے، بیوی، ماں باپ، جو بھی آپ کو جو ایک دوسرے کو بتانا کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک بہت بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ سیکھنے میں ہی آپ ان کو بتانا شروع کر دیں، اور کچھ اٹکے تو آپ فوراً پوچھ بھی سکتی ہیں کہ یہ میں تو ایسے سمجھ رہی تھی، میں اپنے بچے کو بتا رہی تھی، اور پھر یہ بات تو مجھے ایسی لگ رہی ہے، اور تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتے تو الحمدللہ ساری ٹیچرز موجود ہیں، ہم کو بھی آپ لوگ کبھی بھی کسی بھی سوال میں میسج کر سکتی ہیں، انشاءاللہ ایک دوسرے کو بتاتے رہیں گے۔ اوکے، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بولیے۔ جی باجی، ہمارے یہاں پہ مغرب کا ٹائم ہے، تو ہم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں ابھی؟ آپ کی آپ کو ایسا آن لائن آپ کو سنانا تو نہیں ہے نا کچھ سبق ہو؟ نہیں، ابھی سنانا تو نہیں ہے، ابھی سننے کا تھا، اور سنانے کا انشاءاللہ سننے کا ہے ابھی تو انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ کیا ٹائم ہوا ہے ابھی؟ آسیہ آپ بتائیے۔ مغرب کا ٹائم 7:20 کا ہے ہمارے یہاں پر بامبے میں۔ کیا جی کیا وقت ہو رہا ہے ابھی آپ کی طرف؟ وہی 7:17 ہو رہے ہیں، 7:17 ہو رہے ہیں ابھی۔ سبھی کی طرف جب اذانیں ہو جائیں گی، اور پھر تھوڑا 15 منٹ کے بعد ہم پھر 5 منٹ کا گیپ دے دیں گے، آپ لوگ 3 فرض پڑھ کے جلدی سے واپس آ جائے گا، اور پھر جب کلاس ختم ہو جائے گا پھر آپ اپنی سنت نفل سب جو سنتیں پڑھ سکتی ہیں بعد۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ابھی سب کی طرف ٹائم نہیں ہوا ہے، آسیہ آپ یاد دلائے گا 20 منٹ کے بعد انشاءاللہ پھر ایک 5 منٹ کا بریک لے لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اوکے ہم لوگوں نے اس میں بھی آپ لوگوں کا جہاں تک ہوا ہے، چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا یہ امپورٹنٹ کوشچن ہمیشہ ہی رہتا ہے، یہ کہ آپ کا چیپٹر ہی یہی ہے کہ تجوید کے لغتی اور اصطلاحی معنی، یعنی لغت میں، لینگویج میں تجوید کو کیا کہا جاتا ہے، اور اصطلاح یعنی جو آپ سبجیکٹ پڑھ رہی ہیں شرعی طور پہ، یا اس کا جو آپ نے اس کا سیکنڈ معنی لیا ہوا ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو ویسے تو تجوید ورڈ کی میننگ ہوتی ہے تحسین۔ تحسین حسن سے بنا ہوا ہے، حسن آپ کو پتہ ہے کہ خوبصورتی، حسن اسی چیز کو کہتے ہیں، تو کسی چیز کی خوبصورتی کو بڑھانا، کسی چیز کو اور سنوارنا، اس میں اور حسن پیدا کرنا، نکھارنا، یہ سارے اس ورڈ کی میننگ ہے۔ تو ایکچولی یہی کام ہے، ہم جو ہے اصطلاحی معنوں میں بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو اس کو خوبصورت طریقے سے، پراپر طریقے سے، بہترین طریقے سے، جو طریقہ ہے ایکچولی وہ اس سے پڑھا جائے تو اسے تجوید کہتے ہیں۔ تو وہی ورڈ کی میننگ وہاں پر بھی چل رہی ہوتی، تو تجوید معنی تحسین، اور جس کے معنی پھر آپ دیکھ رہی ہیں یہ، اور پھر اس کے اصطلاحی معنوں میں ہر حروف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا، یعنی حروف اس کے الفابیٹس ہیں الف با تا سا، اور اس کو اس کے صحیح پراپر جگہ سے جہاں سے نکالنے کا اس کا طریقہ ہوتا ہے، اس ہی جگہ سے نکالنا، کہ سا اگر زبان کی نوک باہر رکھ کے اور پھر نکالی جاتی تو پھر وہ آپ ویسے ہی اس کو صحیح مخرج سے نکالنا، ایک تو یہ ہو گیا تجوید۔ دوسرا، اور اس حروف کی صفات میں اسے اس کا حق اور مستحق دینا، یعنی صفات بھی ادا کرنا، اگر آپ اسے اور شارٹ کریں تو اس کی صحیح صفات میں اس کا حق اور مستحق کیا ہے۔ حق صفات وہ ہوتے ہیں
حق الحروف یہ ہوتے ہیں کہ وہ صفات جو اس میں ہمیشہ رہتی ہے، اور مستحق الحروف وہ ہوتے ہیں جو صفات کبھی اس میں ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسی کوئی صفات آپ کو معلوم ہے کہ کبھی ہو کبھی نہیں ہو؟ جی ہاں، جیسے کہ آپ کہیں نون ساکن کے صفات ایک جیسی ہمیشہ نہیں رہ رہی ہے، صفات جو ٹمپریری ہوتی ہے کہ اگر نون کے بعد یہ آ جائے گا تو ہم ایسا کریں گے، ورنہ نون ہمیشہ ایسے نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک؟ تو جو صفات کبھی ہو کبھی نہیں ہو وہ صفات پھر آپ کی مستحق اس میں چلی جاتی ہے، اور جو صفات اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، اب جیسے نون کی غنہ کی صفات ہے، غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں جانے کو نا۔ تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نون سے یہ آواز ہٹ جائے، بغیر ناک میں جائے، آپ بغیر غنہ کیے آپ نون پڑھ لیں؟ پاسبل ہے؟ ہم لوگوں نے کیا سیکھا ہے؟ غنہ کو کھینچنا یا کم کرنا یہ سیکھا ہے کہ کہاں پہ غنہ کر کے پڑھا، یعنی غنہ کر کے پڑھا جائے کہ غنہ کو کھینچ کے پڑھا جائے، لیکن بغیر غنہ نون نہیں پڑھا جا سکتا۔ جیسے کہ ان، نا آپ کہنا چاہیں تو ناک کے اندر سے ہی آواز گزرے گی، اور ناک میں آواز جانے کو غنہ کہتے ہیں، صحیح؟ تو اس طرح سے پھر یہ حق الحروف اور مستحق الحروف اس کا ادا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ پتہ چلا تجوید کی میننگ کیا ہے اصطلاحی، کہ اس کو صحیح جگہ سے مخرج سے صحیح سے ادا کرنا لیٹر کو، اور اس کو صحیح صفات بھی ادا کرنا، کہ اگر یہ تا آپ کہتی ہیں اور تو ہیوی نہیں کیا، یہ صفات ہی ہے نا، مخرج سے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اب آپ کو صرف اس کے صفات سے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے۔ تو اس طرح سے پھر یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا، کیا؟ مخرج اور صفات، اس میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیلنگ کرنی ہے، وہ آپ کی اس میں آئے گا۔ قرآن پڑھنے کے آداب میں یہ اس میں سے الحمدللہ یہ خالی سمجھنے کی چیز تھی، یہ ایگزام سے ریلیٹڈ پارٹ نہیں ہے۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کمپلسری سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیا تجوید سے پڑھنے سے زیادہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اسے سمجھ کے پڑھیں؟ جی بتائیے، ایسا ہے کیا؟ تجوید زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس کو سمجھ کر پڑھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اگر آپ سے کہا جائے دونوں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن موسٹ امپورٹنٹ اگر آپ سے پوچھا جائے تو کیا چیز ہوگی؟ تجوید نہیں، سمجھ کر پڑھنا، تجوید سے پڑھنا میم۔ سمجھ کر قرآن پڑھنا کو نہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا۔ سمجھ کے پڑھنا موسٹ امپورٹنٹ کام ہے۔ آپ دیکھیں قرآن ہے کیا چیز؟ قرآن وہ بک ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اور شیطان کو جب جنت سے نیچے بھیجا تھا نا، ان کی غلطی ہو گئی تھی، اور پھر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، اور پھر کہا کہ آپ کے پاس گائیڈنس آئے گا، آپ اس کو فالو کیجیے گا، واپس جنت میں آ جائیں گے۔ یہی وعدہ ہوا ہے نا، ہم تو اپنا وعدہ بھی اب بھول گئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پیچھے سے بھیجوں گا تمہیں کہ کرنا کیا ہے تمہیں۔ وہ معافی تو مل گئی تھی، لیکن واپس آنے کا، جنت ہم سب کو جنت واپس جانا ہے نا، ہمارا اصلی گھر ہے وہ، اس کے نوٹس اللہ نے بھیجے ہیں، اس کے میسیجز بھیجے ہیں کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں واپس بھیج دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم مسلمان اتنا پیچھے جا چکے ہیں کہ بس اسے اجر حاصل کرنے کی کتاب بنا لیا ہے کہ رمضان میں 10 بار ختم کر لو، 2 بار ختم کر لو، اور جب کوئی مر جائے جب پڑھ لو، دلہن کے سر پہ سے نچا دو، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہے۔ لیکن اصل یہ تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ وہ بھیجیں گے، تم اس کو تم فالو کر لینا۔ اور دیکھیں اللہ کی طرف سے یہ بھی آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کچھ رہا بھی جا رہا ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں تو اسے معاف کر دے، لیکن اگر کوئی پڑھ ہی کے نہ جائے کہ ہے کیا اس میسج میں، اللہ نے کہا تھا بھیجیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیج بھی دیا، اور ایک کتاب بھیجی تھی، ایک بتایا تھا کہ اس کے اندر جو لکھا ہے وہ کرنا ہوگا، اوکے پھر تم جنت چلے جاؤ۔ لیکن ہم لوگ تو دنیا میں ایسا مگن ہے کہ ہاں بچے پیدا کرنا ہے، پھر ان کو پالنا پوسنا، پھر ان کو پڑھانا ہے، پھر ان کو بڑی یونیورسٹی میں بھیجنا ہے، یہ ہے ہماری دنیا، زندگی کے مقصد، جبکہ زندگی کا مقصد ہے جنت واپس حاصل کرنا، کیونکہ یہ تو کچھ گھنٹوں کا، کچھ پل کا ہے نا اللہ کی طرف سے۔ چلیں تو یہاں پہ آ کے ہم ہمیشہ اٹک جاتے ہیں، آج بھی اٹک گئے تھے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا۔ پھر آپ تجوید میں کبھی آگے پیچھے ہو جائیں گے تو آپ بتائیے، کسی کی طرف سے کوئی آپ کی دوست ہے، اور چلے دوست کے بجائے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کسی کنٹری میں گھومنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے،
چائنا جا رہے ہیں، تو وہاں پہ اب آپ کو کسی نے بتایا کہ انگلش بالکل بھی نہیں چلتی ہے، یہ ایک بک ہے گائیڈ لائن، اور یہ بکس تمہیں ہیلپ کرے گی، ٹھیک ہے، اس کو شروع سے اب وہ تو آپ نے اوکے کہہ کے بک لے لی اپنی دوست سے، اب رکھ لی آپ نے بیگ میں، اور رکھی ہوئی ہے، اس کو میری دوست نے دی ہے بڑی حفاظت سے، اس کو آپ سنبھالے ہوئے ہیں، گرے نہیں پھٹے نہیں وغیرہ وغیرہ لیکن آپ ایئرپورٹ گئیں، وہ ایئرپورٹ پہ کیا کیا لگے گا اس بک میں آپ نے کھول کے نہیں دیکھا، آپ باہر نکلی، وہ والی ٹیکسی نہیں کرنی تھی، اس ایریا میں نہیں جانا تھا، وہاں چور لوگ رہتے ہیں، اب ہم نے اپنی مرضی سے، اس نے کہا چلو چلو وہاں پہ سستے ہیں ادھر ہوٹل لے لو، ہاں ٹھیک ہے، اب وہاں جا کے رہے، لٹ بھی گئے، اور کیا چیزیں چاہیے تھی وہ بھی برباد ہو گیا، پیسے کا فائن ملا بعد میں بھی کہے کوئی کہ وہ جو بک تو تھی تمہارے ہاتھ میں، تم نے کیوں نہیں اسے پڑھا تھا کہ وہ ایریا خراب ہے یا ایئرپورٹ پہ تمہیں یہی لگے گا، وہ کہ اچھا، اس کو سمجھ کے پڑھنا تھا، مجھے لگا بس چائنیز ہے، میں نے اسے دیکھا خوش ہوئی، ختم۔ یہ بس ہم لوگ اپنی زندگی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ بک تو ہے، رولز بھی ہیں، لیکن ہر چوری والی جگہ پہ پہنچے ہوئے کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ چلے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ کوئی اپنے کسی کی شکایتیں یا ایسی چیز نہیں ہے، اپنے آپ کو ایک جھنجھوڑ کے جگانے والی بس یہ پارٹ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب تجوید کے کورس بہت ہی شارٹ ہوتے ہیں، جلدی سے ہم سیکھ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تفسیر وغیرہ کے بھی کلاسز کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے شروع کیا اور ابھی تک سورہ بقرہ چل رہی ہے اوکے۔ قرآن کی عظمت، پھر دل حاضر ہو اس کی، جب معنی صرف ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ میننگ آپ کو آتی، میننگ جب گزرے تو اس کے اوپر غور و فکر کرنے، غور و فکر بھی بہترین عبادت ہے کہ آپ اسے دیکھیں سمجھیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اسے غور و فکر کہتے ہیں نا۔ تو بدن کپڑا جگہ سب صاف ہو، اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے بیچ میں ہم کوئی بات نہ کریں، جہاں سزا کی آیتیں آئیں وہاں پہ اللہ سے فوراً ہمیں توبہ کر کے معافی مانگنی چاہیے، اور پناہ کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام سے بچا کے رکھیے گا جس کی یہ سزا ہے۔ ہم لوگ تو پڑھ کے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، جہنم آیا پڑھ کے چلے گئے، جنت آئی پڑھ کے چلے گئے۔ اسی طرح اگر کوئی جنت کی چیزیں آتی ہیں، کوئی خوشخبری کی باتیں آتی ہیں قرآن میں تو پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے یہ کام کرنے والا بنا دیجئے جس کے بدلے میں آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، مجھے بھی جنت چاہیے، اس طرح کی یہ مین پارٹ ہوتا ہے تلاوت کا۔ لیکن ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں ایک ہی آواز میں پڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، نہ کبھی آنسو، نہ کبھی دل بھاری ہوتا ہے، نہ کبھی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام لے رہے ہیں قرآن میں۔ آپ کے نام ہیں قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کس نام سے پکارتے ہیں؟ یا ایوہ یا الناس، ایھا الذین آمنوا، آمنو، آمنو، اے ایمان والوں۔ فوراً ہمیں کوئی آپ کو بھیڑ میں سے ایسے پکارے، آپ کے دوست آپ کو پیچھے سے پکارے، آپ کتنا چام ہو کے گھومتی ہیں کہ ہاں میری بیسٹ فرینڈ آئی یا میری بہن ہے، میری ماں نے مجھے اس طرح سے پکارا پیار سے۔ تو یہ ایک پیارا نام ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والوں، تو ہم ایمان لائے ہیں نا اللہ پہ، تو آپ کو فرد سے خوشی دکھانی چاہیے۔ کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرے بارے میں؟ آپ تو پھر کافر ہیں ان کے بارے میں بھی اچھا، یا ایھا الذین کفروا جیسی آ جائے تو فوراً ہمیں کان کھڑے ہونے چاہیے کہ ایسا کون سا غلط کام ہے جو انہوں نے کیا تھا اور اللہ نے ان کو کافروں کہہ دیا کہ نہیں سننے والے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم بھی اس میں؟ اوکے، تو یہ ساری فیلنگز ہمیں کیوں نہیں ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے کیا لکھا۔ شیطان بہت پیچھے سے اس نے کام کرنا شروع کیا تھا اور وہ سکسیس ہوا کہ اس نے کہا ایک ہی کتاب ہے، ہم انہیں میننگ سے ہی نہیں پڑھنے دیں گے تو وہ اس کے اوپر عمل کیا کریں گے۔ خوشو خصو سے پڑھنا، یعنی کہ خوشی خوشی پڑھنا چاہیے قرآن، اور ظاہر سی بات ہے عبادت جو ہے وہ شیطان بوجھل کر کے دکھاتا ہے، تو کبھی دل وہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ایسا سڑا منہ بنا کے ایسے گندا سا ایسا، مطلب ایک آپ اندر سے خوشی لائیے، پھر ہوتے ہوتے آنے لگ جائے گی، اور خاص کر جب ہمیں میننگ پتہ ہو تب اور زیادہ ایک وہ ہو جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ عثمانی مصحف جو ہیں یعنی عربی قرآن، اس میں آپ کو 15 دکھیں گے اور انڈیا کے قرآن میں 14 دکھیں گے، تو سورۃ الحج میں تھوڑا سا ایک جگہ پہ ایکسٹرا لگا ہوا ہے، تو اٹس اوکے، آپ جو بھی قرآن پڑھ رہی ہوں اگر آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے مصحف میں بھی یہاں پہ کرتے ہیں تو آپ کر لیں، ادروائز جتنی جگہ پہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، تو جب سجدے کی آیت آتی ہے تو اس میں اس طرح کی بات بھی ہوتی ہے کہ سجدہ جو ہے وہ ایمان والے جو ہیں اللہ کی کلام سن کے سجدے میں گر جاتے ہیں، یا اور کچھ اس طرح کا جملہ ہوتا ہے
تو اسی وقت سجدہ، ہم بھی ایمان والے ہیں تو ہمیں بھی اسی وقت سجدہ کر دینا چاہیے، لیکن ہماری طرف ایک فتنہ چلا تھا، اللہ کرے کہ اب نہ ہو ایسا کہ ایک ساتھ 14 سجدے کر لو پورا قرآن ختم ہونے کے بعد، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ سجدے جو ہیں وہ کسی نے کہا ہے کہ سنت ہے، کسی نے کہا ہے کہ فرض ہیں، تو فی الحال ہم نے اسے اپنے پاس سنت لیا ہوا ہے، اور اگر آپ کو موقع مل جائے تو آپ کو ضرور جو ہے یہ سجدہ کر لینا چاہیے۔ اور کبھی ایسے بہت پھنسی ہوئی جگہ پر ہوں، آپ نہ بھی کریں تو اٹس اوکے، قضا نہیں کریں گے پھر اس کا کہ میں نے پچھلا پارا ختم کیا تھا اس میں ایک تھا، آج ایک ختم ہوا ہے تو اب یہ میں ملا کے 2 کر لیتی ہوں، نہیں ایسا نہیں، آپ سے مس ہو گیا وہ آپ کا ایک بہترین اجر تھا جو چلا گیا، لیکن آپ اس کو اب یہ نہیں کر سکتے، تو کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، حیض کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، نماز کے جیسا کوئی اس کا سطر نہیں ہے کہ آپ کے سر ڈھکے ہوں اور آپ کے بال بندھے ہوئے ہوں وغیرہ وغیرہ، اور سننے والے اور پڑھنے والے دونوں کو کر لینا چاہیے۔ اور شیطان کی ہار ہوتی ہے اس میں کہ شیطان جو ہے وہ اتنا مایوس ہوتا ہے کہ روتا ہوا ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتا ہے جب انسان سجدہ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو بھی دیکھیں اپنا پارٹ یاد آتا ہے، اس کو سجدہ ہی تو کرنے کہا گیا تھا آدم علیہ السلام کو، اس نے نہیں کیا، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا۔ اب ہمیں بھی وہ یہی روتا ہے کہ جیسے ابن آدم یعنی کہ انسان کو کرنے کا کہا گیا اس نے کر لیا، اور مجھے کرنے کہا گیا تھا میں نے نہیں کیا، اس طرح سے اس کو افسوس ہوتا، وہ روتا ہوا ایک طرف ہو جاتا، اور انشاءاللہ پھر ہمیں بھی ضرور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دعا یاد کروائی گئی تھی ود میننگ، تو جیسے ہی آپ سرزمین دیکھیں، آپ انسان کی سب سے زیادہ ایک رسپیکٹ فل چیز ہے، ماتھا ہوتا ہے، فور ہیڈ اور چہرہ ہوتا ہے، تو وہ کسی کے آگے آپ دیکھیں جھکا دیں تو یہ بڑا پارٹ ہوتا ہے، اسی لیے سجدہ کسی کے لیے بھی نہیں کرنا ہے۔ سجدہ جب آپ، اس کی میننگ بھی یہی ہے نا، سجدہ وجہی للذی، سجدہ کیا میرے چہرے نے، للذی اس کے لیے، خلقہ جس نے اسے بنایا ہے، تو کتنی بہترین توحید اور کتنا سرنڈر ہے اس میں اسی کے آگے صرف جھک رہی ہوں جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے چہرے پہ آنکھیں دی، کان ناک دیے، اسی کے آگے میں نے اپنا سر جھکا دیا، تو کتنی دل میں تعظیم اور عزت اور رسپیکٹ ہونی چاہیے، جبکہ ہم سجدے میں جاتے ہیں تو بس ایک کرنا ہے اس لیے کر لیتے ہیں، چاہے وہ نماز کے سجدے ہوں چاہے یہ سجدے ہوں، تو فیل کیا کریں کہ میں اپنے رب کے آگے جھک گئی۔ وشق سمعہ، اور اس میں سننے کے لیے سوراخ بنائے، یعنی کان بنائے، وبصرہ، اور دیکھنے کے لیے بھی بنائے، یعنی آنکھیں بنائی، بحولہ وقوتہ، پراپر اپنی طاقت اور اپنی قوت سے۔ کیا ہم نے کوئی ایفرٹ ڈالا تھا، تھوڑی سی مدد کروا دی تھی اللہ کی، نعوذ باللہ کوئی اور مدد کر دیتا ہے کہ نہیں، بحولہ وقوتہ، پھر اللہ کی شان بھی بیان کر دی گئی کہ پوری اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اکیلے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کتنا بابرکت ہے اللہ اور بہترین تخلیق کرنے والے، خالقین بہترین خلقت کرنے والے، خلقت تخلیق کرنے والے، کریشن، کریچر، اس طرح والے ورڈ یہاں پہ یوز ہوتے ہیں، میننگ بھی ضروری آپ کو یاد کرنی ہے، اوکے۔ استعاذہ اس کے بعد شروع ہو رہا ہے، استعاذہ آپ کا پتہ ہے کہ اعوذ باللہ کو استعاذہ کہا جاتا ہے، لکھ لیں، استعاذہ، اعوذ باللہ، اور جس سے ان کی میننگ یہ ہوتی ہے کہ حفاظت کرنے کے لیے یوز ہونے والے، اللہ کی پناہ میں جانے والی الفاظ، تو اس کا پورا جو فارمیٹ پورا آپ کو کیا ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پورا استعاذہ ہے، اور ہمیں بھی اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس سے پہلے آپ کی آیت ہونی چاہیے، دیکھیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو اللہ سے، شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں
پہلے آپ دعا پڑھ لیں. آپ دیکھیں آپ عبادت کرتی ہیں فوراً شیطان آتا ہے، تو کبھی بھی بوجھل ہو کچھ آپ اعوذ باللہ ضرور پڑھتی رہے. پورے 3 برے میں کئی بار ہمیں اللہ کی پناہ میں جاتے رہنا چاہیے اور اس طرح کے الفاظ یوز کرتے رہنا چاہیے جس میں اللہ کی پناہ کی دعائیں ہوں، تو شیطان سے بچتے رہنے والی. تو قرآن جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس تو پراپر وہ اس نے ہمیں اپنے انڈر کر رکھا ہے، ہم سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے ہمارے ساتھ کرنے کی. وہ بس اتنا سا ڈالتا ہے ابھی کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، بعد میں پڑھنا، تو اس میں بھی وہ جیت جاتا ہے. لیکن قرآن شروع کرنے سے پہلے میں اعوذ باللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اندر کی کوئی غلط بات وہ الٹی سیدھی نہ دماغ میں ڈال دے کہ اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا قرآن میں، اللہ نے اس طرح کا رول کیوں. تو اس کے علاوہ بھی بہت طرح کے اس کی چالیں ہیں. ہر چال سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے ہمیں. تو استعاذہ کا حکم ہے، تو ہمیں استعاذہ پڑھنا چاہیے قرآن شروع کرنے سے پہلے. چلیں ابھی بسملہ پہ شروع کریں گے، اور یہ شروع کریں گے کہ کب کب ہمیں استعاذہ کرنا چاہیے. آپ لوگ نماز پڑھ کے آئیے، اور صرف 5 منٹ کا بریک ہے، 6 منٹ کا بریک ہے. چلیں فرض نماز پڑھیے 3 رکعت اور واپس آ جائیے، اور جب کلاس ختم ہو جائے گا تب باقی کی سنتیں پڑھیے گا. اوکے چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے، ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ استعاذہ کسے کہتے ہیں. اعوذ باللہ کو استعاذہ کہتے ہیں، اور اعوذ باللہ کا حکم ہے کہ پڑھنا چاہیے اسے. تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ کمپلسری فرض ہے یا سنت ہے. اگر کوئی نہ پڑھے تو بس اللہ کا ایک حکم آپ دیکھیں ہیں، تو اس کو فرض کے اس کے اوپر بھی لیا ہوا ہے کہ پڑھ لینا چاہیے قرآن شروع کرنے سے پہلے. ٹھیک، تو اور اب کب دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہیے. اگر پڑھنے والا دھیری آواز میں تلاوت شروع کرنے جا رہا ہے تو اٹس اوکے، تو وہ اعوذ باللہ بسم اللہ بھی وہ دھیری آواز سے ہی پڑھے گا. یعنی آپ دیکھیں کبھی کبھی سبق سناتے وقت بھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ ہم جلدی سے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب، نہیں ایسا نہیں کرنا. تو جس ٹون میں، جس اسپیڈ میں، جس طرح سے آپ وہ پڑھنے جا رہی ہیں اپنا قرآن، اسی طرح سے آپ کو استعاذہ بھی پڑھنا ہوگا اور بسملہ بھی پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، دھیری آواز تو دھیری، اسپیڈ تیز تو تیز، جو آپ اپنی تلاوت کے ساتھ کریں گے وہ. رائٹ، اوکے. کھانسی وغیرہ اگر آ جائے تو ہمیں استعاذہ جو ہے وہ نہیں پڑھنا ہوگا، لیکن اگر ہم کسی سے بات کریں تو ہمیں استعاذہ پڑھنا ہوگا. یہ رول بھی ہماری طرف بڑا غلط چلاتے ہیں کہ جیسے اگر ہم سے کہا جائے کہ یہاں بیچ سے شروع کرو، ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ کا حکم نہیں ہے. آپ نے قرآن پڑھنے اللہ سے مدد مانگی اور پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پھر جب آپ دنیا کی کوئی بات کرنے لگی تو پھر شیطان بیچ میں آ جاتا ہے. پھر اب آپ کو اللہ سے پناہ مانگنے والی ہی دعا پڑھنی پڑے گی نا. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں تو نہیں آپ کو کہنا ہے نا، شروع تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کر ہی لیا تھا. اب آپ کو اللہ سے پناہ لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے بیچ میں پھر ادھر ادھر کی بات کر لی ہے، تو اب آپ پھر سے مجھے آپ اپنی پناہ میں لے لیجئے کہ شیطان وسوسے نہ ڈال سکے میرے اندر. تو پھر اس لیے آپ کو بیچ میں، اور یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ایگزام میں، ٹھیک ہے، کہ آپ سے اگر بیچ سے کہیں سے پڑھوایا جائے اور آپ ایک دفعہ اعوذ باللہ بسم اللہ کر چکی تھی، تو دوبارہ اب آپ کیا پڑھیں گی؟ بسم اللہ پڑھیں گی بیچ سے. ٹھیک ہے، لیکن اگر سٹارٹنگ ہے سورہ کی جہاں پہ بسم اللہ لکھا ہوتا ہے تب تو آپ کو بسم اللہ سے ہی شروع کرنا ہوگا. اوکے، اور ہو سکتا ہے بات ہوئی بھی ہو تو بھی آپ اعوذ باللہ بھی کہہ سکتے ہیں. بس بات ہوئی بھی ہو تو آپ اعوذ باللہ پڑھیں، اور بسم اللہ کب پڑھیں؟ جب لکھی ہوئی ہو. یہ ایزی طریقہ ہے یاد رکھنے کا. اوکے، باقی آپ کوئی کھانسی آ جائے، کچھ اس طرح کی کوئی اور چیخ وغیرہ آ جائے تو اس میں پھر ہمیں کوئی آپ نے بات تو کی نہیں تو آپ کو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. پھر جب سارے ایک ساتھ مل کے گروپ میں کبھی کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کیا طریقہ ہے کہ ایک پڑھ لے اور اس وقت باقی سب پیچھے سلو آواز میں پڑھ لیں. ایک 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 آیت سب کو پڑھنا ہے، تو پھر اب ہر کوئی تو نہیں اعوذ باللہ بیچ میں پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا. تو جو پہلی والے نے کیا وہ سبھی کے لیے کافی ہوتا ہے. اپنا کرنا ہے تو آپ اسی وقت کر لیں جب پہلی والی پڑھ رہی تھی، یا پھر آپ کی باری آنے والی تو آپ جلدی سے دل میں اعوذ باللہ کہہ لیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنا پڑھ لیں. یا نہ بھی پڑھیں، پہلی والی نے جو پڑھا تھا وہ سب کے لیے انف ہوتا ہے. تو یہ 2 3 طریقے ہیں کہ آپ کو اگر اپنا پڑھنا ہے تو آپ ایسے کر لیں، ورنہ ایک نے پڑھ لیا انف ہے، باقی پیچھے سب سناتے جا سکتے ہیں. استعاذہ کہتے ہیں، سوری اب ہمارا بسملہ آئے گا. تو
استعاذہ کے کیا کیا نام ملے آپ کو؟ استعاذہ، تعوذ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسملہ کے بھی لکھ لیجیے، بسملہ اور بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سارے نہیں تسمیہ ہے، بسملہ، تسمیہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تین نام اس کے بھی ہیں۔ تو بسم اللہ کا حکم ابھی ہم لوگوں نے لے لیا کہ جب جہاں پہ لکھا ہوگا وہاں پر آپ پڑھ لیجئے اور شروع میں بھی آپ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو ایک سورۃ البراء یعنی کہ جو سورہ ہے ہمارے قرآن میں جس میں سورۃ التوبہ، وہ آپ جو شروع میں اس میں نہیں لکھا ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم وہاں پر اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ بس ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا، کچھ کہتا ہے اس میں مسلمان اور کافروں کے خلاف جنگ ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ چیزیں ہم اس کو ڈیٹیلنگ اگر اتنی نہیں بھی ہے ہمارے پاس تو اٹس اوکے، آپ بس کہتا ہے فالو کیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کرا تھا تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے، ٹھیک، اوکے۔ باقی سبھی سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، لاسٹ کی جب آنے لگ جاتی ہیں جلدی جلدی والی چھوٹی چھوٹی تو ہم کبھی ایسا کرتے ہیں بسم اللہ اسکپ کرنے لگ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی پڑھایا ہے، بس ایسے طریقے سورۃ التوبہ میں آپ نے نہیں پڑھنا، شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں پڑھا تھا، یہ بہترین جواب ہوتا ہے۔ بسم اللہ کی پھر برکتیں ہم لوگوں نے دیکھی تھی کہ بسم اللہ سے شروع کیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے، شیطان دور بھاگ جاتا ہے، دل جو ہے وہ اللہ کی طرف خالص کہ میں اللہ کا نام لے کے شروع کر رہی ہوں، اس طرح کی فیلنگ آتی ہے، تو یہ بھی بہترین ہمارے اندر ایک فیلنگ آنی چاہیے۔ استعاذہ اور بسملہ اور سورہ، یہ پھر ایک ہم لوگوں کا چیپٹر تھا، پوائنٹ تھا، لیسن تھا کہ آپ ان تینوں کے ساتھ اب ہمیں اس میں کیا دیکھنا ہے خالی کہ آپ کہاں کہاں پہ سانس آپ کو لینا اجازت ہے اور کہاں کہاں پہ آپ ملا کے پڑھ لیں گے، بس یہ دیکھنا تھا۔ دو پوائنٹ اس کے ہم لوگ پڑھیں گے کہ سورہ اور اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورہ، ان تینوں کے ساتھ کیسے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلا آپ کا تھا کہ قطع الجمیع، یعنی کہ جمیع معنی سب، قطع معنی کٹ کرنا، سب کو کٹ کٹ کر کے پڑھ لینا۔ نارمل جو ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سانس لے لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سانس لے لی، پھر قل هو اللہ احد، اس طرح سے ایک ایک میں سانس لے لی۔ پھر وصل الجمیع، یہ بھی جائز ہے کہ آپ تینوں کو ملا کے پڑھ لیں، آخر میں جب آ جاتا ہے تو ہم جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سانس آپ زیادہ تر ملا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو جائز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اس کے علاوہ بھی آپ آگے قل اللہ احد کو بھی ایک سانس میں اسی میں پڑھتے جا سکتے ہیں، پاسبل ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ سارے کو ملا کے پڑھ لینا، یہ بھی جائز ہے۔ پھر آپ سورہ اور بسم اللہ پڑھ سکتے، استعاذہ پڑھ کے رک جائیں، بسم اللہ اور سورہ ملا لیں اس طرح سے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ، ایک سانس۔ پھر اسی طرح آپ استعاذہ اور بسم اللہ کو بھی ملا سکتے ہیں، یعنی اس میں سب طرح کا جائز ہے کہ دو کو ملا لیں، ایک کو الگ کر دیں، ایک کو ملا لیں، دو کو الگ کر لیں، اس طرح سے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے کر کے بھی ہم شروع کر لیں، اعوذ باللہ بسم اللہ ملا لیں، اب سورہ آپ نے الگ سے شروع، اوکے۔ اب جو اس کے بعد والا ہے ہمارا کہ بسم اللہ دو سورہ کے بیچ میں، تو بسملہ بین السورتین، تو دو سورہ کے بیچ میں جب آپ کی بسم اللہ آتی ہے، جیسے کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس جب آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو اس کے بیچ میں ناس کی جو بسم اللہ آتی ہے اس میں بھی چار چیزیں ہیں جس میں سے ایک جائز نہیں ہے، تین جائز ہے۔ تو تین کیا جائز ہیں کہ آپ سورہ کا آخری آیت اور بسم اللہ اور سورہ کی پہلی آیت ملا لیں، وہ بھی آپ کو جائز ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی سانس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے من شر ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سارے کے سارے ملا لیں، سارے کے سارے الگ کر لیں، وہ الگ والا تھا، یہ ملانے والا تھا۔ تو یا پھر آپ جو ہے اوپر کی سورہ ختم کر دیں، سورہ فلق آپ نے ختم کر دی اور جس سورہ کی بسم اللہ ہے اس کو اس میں ملا دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، تو یہ بھی جائز ہے۔ جو جائز طریقہ نہیں ہے وہ کیا ہے کہ آپ یہ والا جو پارٹ ہے اس کو آپ یہاں کٹ کر کے اس میں مکس کر دیں، اوپر والے میں ملا دیں
کہ ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہم سانس لے لیں۔ ایکچولی یہ پارٹ تو نیچے والی سورہ کا ہے، آپ نے ملا دیا اوپر والی سورہ کے ساتھ، تو پھر یہ مسٹیک ہوتی ہے کہ ایسا سننے، چھوٹی سورہ تو ہمیں پتہ رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہم بڑی سورہ سے ختم کریں، بسم اللہ پہ ختم کر دیں، تو سننے والے کو پتہ نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن کی آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے، پوری پوری اس طرح سے قرآن میں آیا ہے یہ، رائٹ؟ تو ہمیں پھر سننے والے کو کہیں کنفیوژن نہ ہو کہ پتہ نہیں نئی سورہ شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ آیت ہے یا کیا ہے، تو جس کا پارٹ ہے اسی کو آپ دے دیں گے۔ قرأت کے مراتب ہم لوگوں نے پڑھے تھے، اس میں 3 مراتب کیا ہوتے ہیں، لیولز، بیسٹ لیول کون سا ہے سب سے زیادہ، اس کے بعد کس کا لیول ہے، اور اسپیڈ کے لیول کے لحاظ سے ہے یہ، اس میں اور اچھا بہتر کے لحاظ سے بھی ہے کہ آپ کتنی اسپیڈ سے پڑھنا قرآن آپ کو جائز ہے، تو یہ 3 جو ہیں وہ آتی ہیں، اور سب سے بہترین جو ہے وہ آپ کی تحقیق ہے۔ تحقیق میں آپ میننگ بھی جانتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھیں اس طرح کی کوئی آیت آتی ہے تو آپ نے قرآن نماز وغیرہ میں بھی آپ نے جو حرم میں یا کہیں اس طرح کی ہوتی ہیں ریکارڈنگ جب آپ کے پاس آتی ہیں، تو آپ دیکھتی ہیں کہ کبھی کبھی آیت آتی ہے اور اس کو شیخ 2 2 3 3 بار پڑھ رہے ہوتے ہیں، صحیح؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اس میں اس طرح کی کوئی ایسی بات ہوتی ہے اس میں کہ جس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سب کو معاف کر دینا، ہم کو معاف کر دینا، یا پھر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ اللہ جنت کی کوئی خوشخبری کی بات ہوتی ہے، پھر کوئی اس طرح کا ریمائنڈر ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اس کو بھی وہ ریپیٹ کراتے ہیں، جیسے کہ اس کوئی یہ والی آیت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو موت آنے والی ہے، تو اس میں بھی تھوڑا وہ رک جاتے ہیں، پھر سے پیچھے سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو ام، یہ تحقیق میں جب آپ غور و فکر کے ساتھ بہترین اچھے سے سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت پھر آپ سمجھ کے بھی پڑھتے ہیں، پراپر فل تجوید کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، اس کی ایک ایک باریکیاں اس کو دھیان سے ساری چیزیں ادا کرتے ہیں، کوئی چیز اسکپ نہیں کرتے تجوید کی، اور سلو اسپیڈ میں پڑھتے ہیں۔ تو سب سے بہترین تلاوت یہ تحقیق کی ہوتی ہے۔ پھر حدر ہوتی ہے جو اسپیڈ میں ہوتی ہے۔ اسپیڈ میں بھی اگر آپ قرآن پڑھنا چاہیں، جو کہ ہم رمضان میں موسٹلی ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں ختم کرنا ہے، کبھی کبھی گھر میں بھی جو لوگ ڈیلی ایک پارہ ختم کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بھئی 45 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں مجھے ختم ہی کرنا ہے، پھر مجھے کام ہے، مجھے اٹھنا ہے، بچوں کا کام ہے، آفس ہے وغیرہ، جو شوہر جا رہے ہیں تو ان کو جلدی سے کچھ بنا کے دینا، تو ہم اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں جلدی ہو جائے۔ اسپیڈ بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن کتنی؟ کہ آپ کے رول خراب نہ ہوں، جو غنہ وغیرہ کمپلسری چیزیں ہیں وہ آپ کریں گی، مخرج اور اس کا تا، تو، سا، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں گی۔ ہم جب جلدی پڑھتے ہیں تو کھینچتے بھی نہیں، غنہ بھی اسکپ کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، غنہ کو کھینچنا چھوڑ دیتے ہیں، مد کو کھینچنا چھوڑ دیتے ہیں، اور سارے کے سارے لیٹر ایک جیسے جو زبان میں ایزی سے جلدی سے نکل جائے ویسے پڑھتے چلے، نہیں، تیز رفتار کرنی ہے، آپ اپنی سپیڈ تھوڑی بڑھا سکتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس طرح سے پڑھ سکتی ہیں، لیکن پراپر جہاں پر آپ کو غنہ کرنا ہے، جہاں پہ مد آئے گا، جو کون سے مد چھوڑ سکتے ہیں، مد جائز آپ اسکپ کر سکتے ہیں، مد لین، مد عارض للسکون، رکتے وقت والے، کہ آپ الحمدللہ رب العالمین اتنا بڑا نہ کریں، 2 کاؤنٹ ہی رکھیں، عالمین فاسٹ ہو جائے گا آپ کا، اور جو مد جائز ہے وہ بھی آپ کو 4 یا 5 کرنا ہوتا ہے، اسے بھی آپ 2 پہ لے کے آ سکتی ہیں، فاسٹ ہو جائے گا آپ کا، نہ کہ ہم غنہ چھوڑ دیں، ہم مخرج چھوڑ دیں، ایسے فاسٹ نہیں کرنا۔ اور جب تک آپ کے مخرج پراپر نہیں نکل پائیں، اتنی تیز اسپیڈ ہو جائے، وہ اسپیڈ حضر نہیں کہلائے گی، وہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ حضر میں آپ کی ساری چیزیں پراپر سنائی دینی چاہیے۔ پھر ایک ہوتی ہے تدویر، جو کہ ان دونوں کے بیچ کی ہے، کہ نہ بہت تیز جاتے ہیں اور نہ بہت سلو، اس میں بھی تجوید کا پراپر خیال رکھا جائے گا۔ اوکے، تو یہ نام آپ کو معلوم ہونے چاہیے، اور ہم پوچھیں گے بہترین تلاوت کون سی ہے، اور بہترین یہ کون سا ہے آپ کا مرتبہ، یہ آپ سے سوال ہوگا، ٹھیک؟ کوشش کر کے صرف سوال جواب کے لیے آپ کو نہیں، ہمیں اپنی زندگی کے لیے چاہیے کہ ہم تحقیق پڑھ سکیں زیادہ تر، اوکے؟ کبھی آپ کو ضرورت ہے جلدی پڑھنا ہے، آپ حدر اور ان سب چیزوں پہ جا سکتی ہیں، تدویر پڑھ سکتی ہیں، لیکن سیکھا کیا ہے کہ میں موسٹلی
آپ تھوڑی سی میننگ بھی دیکھ لیں کچھ اس طرح سے. کیوں ہم جلدی میں ہوتے ہیں قرآن ختم تو ہم لوگ ہو جائیں گے، قرآن ختم ہو سکا کبھی؟ نہیں ہوا، رائٹ؟ انسان آکے جاتا رہتا ہے. تو اللہ نے کبھی بھی نہیں سبحانہ وتعالیٰ کہ وہ ایسا کہیں گے کہ تم 10 قرآن لے کے آؤ. ایک قرآن لائے لیکن اس میں آنسو بھی گر گئے ہوں، اس میں آپ نے بہترین محبت سے کچھ الفاظ پڑھ لیے ہوں، کچھ اللہ کی طرف دل لگا کے تو وہ زیادہ کوالٹی میں بہتر ہوگا. آپ بتائیں آپ کا بچہ کوئی ہو، وہ فٹافٹ یہ لیجئے کھانا ڈال کے ادھر چلا گیا، پھینک دیا، پٹک دیا، رکھ دیا، ڈال دیا، اٹھا کے آپ کو کھڑا کر دیا. یا ایک کوئی بچہ کوئی آتا ہے، وہ اتنا کرتا بھی نہیں، وہ پیار سے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آئیے ماما ایسے کر لیتا ہے. وہ کچھ بھی اس نے نہیں کیا تو آپ کا دل کدھر زیادہ لگے گا؟ آپ خود بتائیں. تو مثال کی بات اپنے لیے سمجھنے کی اللہ کی کوئی مثال نہیں. تو اللہ نے تو سبھی کچھ دیا، ہمیں کتنی محبت دکھانا چاہیے ان کے ساتھ. اور ہم کیسے رکوع کرتے ہیں، کیسے سجدے کرتے ہیں، کیسے ان کا قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی کتنے اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں جتنا صبر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. چلیں ہم لوگوں کا لہن تک ہے. لہن آپ کا مسٹیک کو کہتے ہیں لہن. قرآن میں غلطی یا مسٹیک جو ہوتی ہے اسے لہن کہا جا رہا ہوتا ہے قرآن کی. تو 2 طرح کی ہیں، لہن جلی، لہن خفی. لہن جلی میں بہت ایزی ہے ڈیفرینشیٹ کرنا کہ آپ وہ غلطی جو لکھنے میں بھی سمجھ میں آئے وہ لہن جلی ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی آپ کو کہہ دے کہ آپ لکھیں حرم، حرم لکھیں یا آپ لکھیں کلب، تو آپ کاف لام با لکھ دیں گی. اور آپ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ دل کہنا چاہ رہی تھی، آپ لکھیں قلب. آپ لکھیں کل، کل ہو اللہ احد، نعوذ باللہ. تو کل اور قل آپ کاف اور لام سے کل لکھ دیں گی. قل اگر کوئی کہے تو قوف اور لام سے ہونا چاہیے تھا، رائٹ؟ تو پھر یہ تو لکھنے میں بھی سمجھ میں آتی ہے. تو جیسے کوئی پڑھ لے زہرا، عظیم، صحیح، تو اس میں آپ زا بنا دیں گے. تو پھر آپ یہ والی مسٹیک جو ہے وہ لکھنے میں بھی آ جاتی ہے اور سنائی بھی دی جاتی ہے. اور بڑی میجر مسٹیک یعنی کہ آپ سمجھ لیں باریک والی نہیں ہے، ہر ایک کو موسٹلی آپ تھوڑا بھی اگر آپ نے پڑھ لیا ہے، کوئی بھی کل ہو اللہ کہے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کاف نہیں ہے، یہ قوف ہے، رائٹ؟ تو یہ اس طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے. پھر آپ کوئی سا ہی پڑھ لے، سما کہے سما کے بجائے، تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سما نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ میرا نام سمینہ نام نہیں ہے، سمینہ نام ہے، سا سے. تو عرب تو کبھی بھی سمینہ نہیں پکارتے. ہماری طرف پکارنے میں پوری دنیا ہی سمینہ کہتی ہے، تو تجوید ہے لیکن سمینہ کہتے ہیں. اور وہ سا زبان کی نوک سے ہی ادا کرتے ہیں. یا پھر عام زبان میں یہ لوگ کبھی بھی سا کو سا کی طرف نہیں لے کے آ جاتے ہیں، ہاں سا کو تا کی طرف ضرور لے کے چلے جاتے ہیں. تو ایک دم سے پھر کبھی کبھی تمینہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تمینہ. یا یہ بھی آپ نے دیکھا، لیکن وہ ان کا لہجہ ہے کہ بھئی اس طرح سے لہجے میں، لیکن قرآن میں چینج بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ آپ کو پھر اسی طرح سے مسٹیک کا بھی ہمیں یہ آپ دیکھیں بھی کہ آپ قرآن بھی پڑھیں، عبادت بھی کریں، پھر اس کی سپیڈ بڑھانے کے لیے ہم اس کے پر یہ چیزوں کا خیال بھی نہ رکھیں. تو ایک عبادت جو چھوٹی سی بچی ہوئی تھی کہ چلے بڑی عبادت تھی، اس کو سمجھ کے اس کو فالو کرنا چاہیے، چھوٹی والی عبادت ہی ہم لوگ کر رہے تھے کہ بھئی اس کو پڑھتے رہتے ہیں. تو اس میں بھی مسٹیک کہ آپ غلط طرح سے کچھ ورڈ لکھا کچھ اور ہے، میننگ بدلے دے رہے ہیں. میننگ قرآن کی بدلنا بہت بڑا گناہ ہے. اور آپ تھوڑی سی ایفرٹ کون کرے، زبان نکال کے کون پڑے، بول کے آپ اس کا اس کا بہت سارے الٹے سیدھے ورڈ بولتے چلے جائیں، تو کتنا ایک یہ بدتمیزی بے حیائی والی بات ہو جائے گی. صحیح، اوکے. تو اسی طرح سے کوئی زبر کا زیر پڑھ دے، کوئی ضمہ کا فتحہ کسرہ، اس طرح سے ہم لوگوں سے دیکھیں کبھی کبھی ہو جاتی ہے، یا لمون یا لیمون، اس طرح سے پڑھ کے چلے گئے. تو وہ یہ بھی میجر مسٹیک ہے. آپ کو لکھنے میں دکھ جاتی ہے کہ فتحہ لکھنا ہے کہ کسرہ. صحیح. اسی طرح حرکات کو آپ لمبا کر دیں تو لمبے حرکات کیا ہو جاتے ہیں، کوئی پڑھے خلق اور کوئی پڑھ لے خالق، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بڑا ہو گیا، ایک الف ہے. لیکن اس نے خلق پڑھنا تھا اور یہ پڑھ لیا، تو یہ لکھنے میں دیکھیں آ گئی نا. حرکات کا بڑا ہونا بھی مدیہ میں بن جاتا ہے اور یہ بھی میننگ چینج کرتا ہے. اس سے میننگ موسٹلی میننگ بدلنے والی چیزیں یا غلط الفاظ، چلیں کوئی میننگ لیس بھی تو ورڈ بن جاتا ہے نا، وہ بھی آپ کا غلط ہے. لہن خفی کیا ہے؟ چھپی ہوئی. تو اوکے، یہ دیکھا ہم لوگوں نے. یہ
کہ اس کا حکم حرام ہے، نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ غلطی سے کسی سے ہو جاتا ہے، بھولے سے ہو جاتا ہے، وہ بات اور ہے، لیکن لاپرواہی میں کہ کون سیکھے، وہ کون اتنا دھیان لگا کے پڑھے۔ ارے وہ تجوید سے پڑھتے تو اسپیڈ ہی دھیری ہو جاتی ہے۔ رمضان میں 3 ختم کرتی تھی، اب تو ایک ہی ہوتا ہے، اب تو ایک بھی نہیں ہو رہا۔ اٹس اوکے، آپ غلط اور اس کے ساتھ بدتمیزی اور یہ بے حرمتی کرنے کے بجائے ہم انشاءاللہ ایک ختم کر۔ ابھی ہم لوگ بات کی نا کہ کوانٹیٹی نہیں چاہیے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کوالٹی چاہیے، کوالٹی۔ تو کوالٹی کے ساتھ آپ کوانٹیٹی لے کے آئیے تو آپ کے پوائنٹس بنیں گے، لیکن آپ کر کے جلدی سے وہ لا کے کچھ بھی کر کے اور وہ دے دیں، اور پھر چاہیں کہ میرے 5 قرآن ختم کر مجھے اجر ملے گا، ان کو تو 2 کے ہی ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کوالٹی کے بیس پہ دیتے ہیں اجر، کوانٹیٹی پہ نہیں۔ بے شک زیادہ سا ہوگا اس کا بھی اچھا اجر ہے، لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ جس کا اچھا زیادہ اچھا سا ہوگا، نہ کہ گندا اچھا سا، گندا زیادہ سا ہوگا۔ تو انشاءاللہ سمجھ گئے آپ لوگ۔ پھر آپ کا لہن خفی میں کیا ہے، چھپی ہوئی غلطی ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا سا تجوید کے پڑھنے والے ہی جو ہے وہ اس کو اچھے سے پراپر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں۔ کبھی کبھی بغیر تجوید پڑھے والے بھی سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ اگر شدہ وغیرہ تو بعد میں ڈالے گئے ہیں، میں یؤمنو اگر لکھا ہو تو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر شدہ لگا ہو نہیں لگا ہو، عربی قرآن میں نہیں لگا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے پڑھیں اور پڑھ جائیں من یؤمنو، تو لکھا تو یہی ہے من یؤمنو، لیکن اس میں مرجنگ ہوتی ہے، وہ ایک رول ہے، وہ آپ نے اگر اپلائی نہیں کیا تو یہ چھپی ہوئی غلطی کہلاتی ہے، اور لکھے میں بھی یہ پتہ نہیں چلتی۔ اور اس کے علاوہ آپ کا اس کو تھوڑا بہت بھی پڑھے والا قرآن اس کو جان جاتا ہے کہ من یؤمنو نہیں کہتے ہیں، من یؤمنو کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری اور چھپی ہوئی غلطی ہوتی ہے کہ ہم پڑھ تو رہیں لیکن ٹیڑھا تھوڑا سا کر دیا، خلق، لے جیسا پڑھ لیا، لی پورا پراپر نہیں لایا، خواہ کہنے کے لیے آپ نے پورا منہ نہیں کھولا، ای او ہونٹ کو گول نہیں کیا دماغ پڑھتے وقت۔ اب جیسے ہم بات کر رہے ہیں ہونٹ اپنے تھوڑے تھوڑے سے ہلا ہلا کے، ویسے ہی اگر پڑھتے چلے جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ویسے ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ اتنا عام بات کی طرح ہو گیا۔ تجوید تو پھر کیا ہے کہ ای آ او سارے آپ کے ہونٹ گول ہوں، کسرہ کہتے وقت آپ تھوڑا سا کھینچے۔ شروع میں ہم جب یہ کھینچ کے گھسیٹ کے ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، بعد میں خود بخود یہ وہ ہو جاتا ہے، زبان پہ آ جاتا ہے، تو اس میں آپ کو اتنی سختی زور دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آپ بات کریں تو عام بات کریں گے، لیکن آپ سے قرآن پڑھوایا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ مومنٹ آ رہے ہیں، خود بخود آ رہے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ایک یہ تجوید کا بہترین کورس ہے، یہ بھی ضروری ایک کورس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تفسیر کمپلسری ہے اور یہ، لیکن ابھی ہم لوگوں نے یہ دیکھا اگر لیول، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے میسیجز ہیں اس میں، لیول تو اس کا ہے کہ آپ کو میسیج کی میننگ معلوم ہو، نہ کہ آپ کہیں کہ میں میسیج دیکھو کتنے اچھے سے پڑھ رہی ہوں، چائنیز میں آپ پڑھ کے دے دیں اور سمجھ نہ پائیں کہ کیا لکھا ہے، آپ کی دوست کا میسیج آیا ہو، رائٹ؟ اوکے، تو صرف تجوید میں ماہر لوگ ہی اس کی پھر کچھ سمجھ پاتے ہیں، جیسے کہ آپ کا غنہ کی رینج ابھی آپ آگے سیکھیں گے لیول 2 میں، کہ کون سا غنہ سب سے زیادہ کھینچا جاتا ہے، تھوڑا سا کم ہوتا ہے ایک غنہ، وہ تھوڑا کم لیول کا ہوتا ہے، اور تھوڑے اس سے بھی کم لیول کا غنہ ہوتا ہے۔ تو ابھی تو ہم لوگوں نے بس غنہ کرنا سیکھا ہے کہ ادغام ہے تو غنہ کو کھینچ دو، اخفا ہے تو غنہ کو کھینچ دو، اس طرح سے پھر آپ آگے رینج بھی سیکھیں گے، تو وہ پھر آگے پیچھے ہونا، تو یہ بہت باریک والی مسٹیک ہوتی ہے، یہ مکروہ ہے، لیکن جس سے میننگ بدلے، کوئی غلط الفاظ کا کچھ اور بن جائے، وہ حرام ہے۔ اوکے، یہاں آسیہ یہیں تک ہے؟ نہیں میم، مراتب الغنہ اور را کے رولس بھی ہیں۔ را کے رولز بھی ہیں، اوکے۔ غنہ کی مراتب صحیح ہے، ابھی ہم نے کہا تھا ہم لوگ پڑھیں گے، لیکن ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، بہت آسان تھا، اس میں ہم لوگوں نے اسٹیٹس سے بنا لیے تھے۔ نون اور میم صرف اس کا لیٹر ہے کہ غنہ کون کون سے حروف میں ہوتا ہے، آپ بتائیں گی نون اور میم میں ہوتا ہے، اور یہ نون اور میم کی ایک صفات ہے، ٹھیک ہے۔ ناک میں جانے کو غنہ کہتے ہیں، ناک میں جانے کی آواز کو غنہ کہا جاتا ہے، اور یہ نون اور میم میں ہوتا ہے، اور اسے کھینچنے کو کہا جاتا ہے۔ تو غنہ جو ہے وہ آپ کا ناک سے ادا ہونے والا، اس کا منہ وغیرہ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، ناک میں جانے کی آواز کو ہم غنہ کہتے ہیں۔ کوئی اگر لا پڑھ لے
تا پڑھ لیں تو تا نہیں کہہ سکتے، لا بھی نہیں ہوتا ہے، لا تا یہ بالکل کلیئر منہ سے آپ کو آئے گا، لیکن نا اور ماں یہ دو ناک میں جائیں گے، کمپلسری جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے 4 لیول ہم لوگوں نے دیکھے تھے، اور چارٹ بنانے کی کوشش کی تھی کہ اس کو اس طرح سے آپ ایک چارٹ جیسا بنا لیں، اور پھر اس میں 3 ڈیوائڈ آ رہے تھے، صحیح اس طرح سے۔ تو چاہے تو آپ یہیں پر بھی تینوں کا یہ بنانے کی وجہ ایک یہاں پر یہ پہلا، یہ دوسرا، تیسرا، اس طرح کا چارٹ ہم لوگوں نے بنایا تھا۔ اکمل مانے موسٹ، جو سب سے زیادہ غنہ کھینچنے والا ہوتا ہے، کامل، موسٹ، اکمل ترین یا کامل، کمپلیٹ لیول، بیسٹ، موسٹ کمپلیٹ آپ کہہ لیں اسے۔ تو اس میں پھر جو اس کو آپ سب سے زیادہ ٹائم دیں گی، تو اس میں کیا تھا، نون کا ادغام تھا، اور میم کا ادغام تھا، اور نون اور میم مشدد، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے اس میں 1 2 3 یہاں پر آپ کے یہ آ گئے تھے۔ پھر یہ سب سے زیادہ کھینچیں گے کب، جب نون کا ادغام ہو۔ کب ہوتا ہے، یرملون میں سے بھی لام اور را میں تو غنہ نہیں ہے، یومن جو بچتا ہے، ینمو جسے ہم کہتے ہیں، اس میں ہے، اور میم کے بعد میم جب آ جاتا ہے، ادغام شفوی، وہ آپ کے سب سے زیادہ ٹائم لینے والے غنہ ہوں گے۔ پھر نون اور میم پہ جب شد آئے گا، اس کو بھی آپ سب سے زیادہ کھینچیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ایک رینج ٹیچر کی آپ سن کے سمجھ جاتی ہیں کہ اس کو کتنا کھینچنا ہے، اور پھر اس کے نیچے والے جو کھینچنے والے ہیں ان کو پھر اس سے کاملہ غنہ دیں گے، یعنی کمپلیٹ غنہ، موسٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا، یہ کمپلیٹ ہے بس۔ تو اس سے کوئی ناپنے کا کوئی اس کا وہ نہیں ہے، اس سے تھوڑا کم بس رہے گا۔ وہ آپ جتنی سلو تلاوت کر رہی ہوتی ہیں اتنا لمبا آپ کا غنہ ہوگا۔ آپ حدر پڑھ رہی ہیں، آپ کا غنہ بھی چھوٹا ہو جائے گا، کیونکہ ساری چیزیں آپ کر رہی، تو آپ ناپ نہیں سکتی کہ 4 سیکنڈ کا ہوگا، 3 سیکنڈ کا ہوگا، یا 2 حرکات کا بھی ہم نہیں لے سکتے، صحیح، کیونکہ اگر 2 حرکات کو سبھی کو کر دیں تو پھر ابھی تو اب لیول پھر آپ اس کا کیسے نکالیں گی؟ تو یہ آپ کی تلاوت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور موسٹلی ہم لوگ اپنے استاد سے سیکھتے ہیں کہ انہی نے یہاں پہ اتنا کھینچا، میں بھی اتنا کھینچوں، ٹھیک ہے۔ کاملہ میں پھر آپ کے کون کون سے آتے ہیں؟ آپ کا اخفا، دونوں ہی اخفا، نون کا اخفا، آپ پھر سے یہاں پہ فٹافٹ لکھ لیں اگر کسی پاس چارٹ نہیں بنا ہے تو۔ نون ساکن کا جو اخفا ہوتا ہے وہ آپ کا لکھیں آپ اپنے حساب سے، اخفا آپ آگے کمپلیٹ کر لیں۔ اور اسی طرح میم ساکن کا بھی اخفا، اخفا شفوی، ٹھیک، اور میم کا بھی اخفا۔ اور پھر ایک اور رول بچا ہوا ہے، نون میں بھی اقلاب ایک ہوتا ہے، اقلاب، تو اقلاب بھی پھر آپ کا جو ہے وہ سیکنڈ لیول والے میں جائے گا۔ تو اب بس آپ اگر اس کو اتنا سیکھ لیں کہ ادغام جو ہے وہ زیادہ کھینچنے ہیں، نون اور میم مشدد، باقی کے جتنے کھینچنے والے ہیں وہ اس سے کم، تو اخفا بچتا ہے نون اور میم کا، اور اقلاب نون کا بچتا ہے۔ باقی میں غنہ کھینچنے والا غنہ نہیں ہے، بس ناک میں جائے گا۔ تو جو پھر اکمل غنہ پھر اس کے بعد جو آپ کا آئے گا، اور نہیں، ناقصہ غنہ آئے گا اور انقص آئے گا۔ تو ناقصہ میں پھر آپ کا کیا رہتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کوئی وائٹ پیج آ جائے تاکہ یہ دکھ سکے اچھے سے، تو اوکے، یہاں پر کر لیتے ہیں اس میں پھر آپ کے اب کون سے آئیں گے کہ جب آپ نون کو آپ اظہار آپ دیکھ لیں، اظہار بچ گیا نا دونوں کا، اس کا بھی اظہار، اور نون اور میم دونوں کا اظہار، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سانس روکنے کے لیے نون کو ساکن کرتی ہیں، صحیح، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم، میم کو آپ اپنا یہ 3rd لیول کا غنہ دیں گے، بس اتنا جتنا آپ اظہار میں دیتی ہیں، انعمتا، ان، آپ نے پڑھا بس اتنا اتنا ناک میں تو جائے گا ہی نا، آپ ناک بند کر کے ان پڑھ کے دیکھیں، بول پا رہے ہیں ہم نہیں؟ تو یہ بس ناقصہ غنہ جو ہے وہ ناک میں جاتا ہے لیکن اس کو کھینچا نہیں جاتا، تو غنہ کا سب سے کم ایک سب سے کم سے اوپر والا ہے یہ، کہ اس کو تھوڑا زیادہ ہی ٹائم دیا جاتا ہے، ان امتا۔ اور تو اس میں بھی 3 ہو گئے، نون کا اظہار، میم کا اظہار، پھر جب ہم سانس لینے کے لیے رکتے ہیں وہ۔ اب سب سے کم والا جو ہے اس میں آپ کا کیا آئے گا، نون متحرک یعنی حرکت والا، میم متحرک، اب کوئی بھی زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی لگاؤ، نہ کہنے کے لیے آپ کو ناک میں آواز لے ہی جانی پڑے گی، یہ سب سے کم ترین غنہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ بس ناک میں گئے اور آپ نے حرکت پڑھ لی، نا، ما، ختم۔ چلیے، غنہ سب کو آ گیا، چارٹ بھی سب کو آ گیا؟ جی میم۔ چلیں، بارک اللہ پھر۔
الحمدللہ. اوکے، اب بس اب ہم لوگوں کا راہ بچتا ہے تھوڑی 10 منٹ میں، وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر آپ سب جا سکتی ہیں. الحمدللہ اتنا ہی سا پورشن تھا. دیکھیں ہم نے اپنے، اسی لیے ہم نے رول نہیں پڑھے، ہم نے آسان زبان میں اپنے جو زبان سے سکھانا تھا وہ آپ لوگوں کو بتا دیا، کیونکہ رول تو آپ لوگوں کے پاس لکھے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. جن کے نہیں ہے بہت آسان ہے تجوید. ایک آدھ کو اپنے آپ دیکھیں، کوئی اگر فرینڈ وغیرہ جاننے والے کوئی بھی ہیں وہ تجوید کا نہیں دے رہی ہے تو آپ ان کو ہیلپ کر دیں، آپ نے نوٹس لکھیں، صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے. موسٹلی تو اسکولس میں ٹیچر بچوں کو اسٹوڈنٹس کو لیے کہا جاتا ہے، مما لوگ بتاتے نہیں. اب ابھی آپ کے پراپر ہیں، وہ بچی فرسٹ آ جائے گی، ایسا بھی کچھ لوگ بتاتے ہیں نا، کہ آپ ابھی نہ دیں نہیں تو آپ کو فرسٹ آنا ہے، دوسرے بچے نکل جائیں گے، ایسا کچھ نہ کچھ ایسی بات. لیکن آپ دیکھیں یہ تو ہمارے صدقے جاریہ ہیں، اللہ نے جس کے نصیب میں جیسا لکھا آنے دیں کلاس میں فرسٹ کسی اور کو، ہمیں تو اللہ کے پاس فرسٹ آنا ہے نا، تو ہم تو دنیا والے بھی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں بالکل بھی نہیں کریے گا کہ میں نے اتنی محنت سے اپنے نوٹس بنائے ہیں میں اسے کیوں دے دوں. ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے نوٹس ہمارے پاس ڈائری میں بند ہو کے اور الماری میں رکھے رکھے پھینک جائے. ہو سکتا ہے جس کو آپ نے دیا ہے وہ پھر اس طرح کی نکل جائے، اس کے گھر میں کوئی بچہ ایسا نکل جائے کہ وہ اس نوٹس کو یوز کر کے آگے کوئی بڑی اکیڈمی کھول دے، 10 لوگوں کو پڑھا ڈالے، کچھ کر دے، تو ہو گیا نا بہترین صدقہ جاریہ. ہمارے تو بند پڑے رہ گئے، آپ نے جس کو دوسرے کو دیے تھے اس نے آگے بڑھا دیے. اللہ کرے کہ ہم بھی بڑھائیں، نہیں بڑھا سکے تو دوسرا کوئی بڑھا سکے نا. اوکے چلیں. ابھی پھر اب رو میں آپ کے 3 طرح کے رول تھے کہ ہمیشہ ہیوی رہنے والا رو، یا ہمیشہ باریک رہنے والا تفخیم ترقیق، پھر دونوں طرح سے جائز ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آپ کے لیے یہ آسانی کر دیتے ہیں کہ یہ والے آپ لوگ یاد رکھیے کہ کب ہمیشہ ہیوی رہے گا، کب ہمیشہ باریک رہے گا. باقی جو چوائس والا ہے نا اس کے لیے ہم آسانی کر دیتے ہیں کہ بس آپ کو یہ یاد کرنا ہے کہ کون کون سے ورڈ ہیں. قرآن میں 3 ہی ورڈ ہے نا، فرقین، مصر، عین القطر. اوکے، تو یہ 3 آپ بتا دیجیے گا کہ ان تینوں پہ چوائس ہے کہ مصر پہ اگر رکیں تو رو کو چاہے تو ہم ہیوی کر لیں چاہے لائٹ، اور قطر پہ اگر رکیں تو چاہے ہم ہیوی کر لیں چاہے باریک. لیکن فرقین اگر پڑھیں گے یعنی رکنے سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ، اگر فرقین پہ آپ رک جائیں گی اس کا رول الگ ہے. یہ پوائنٹ لکھوا دیں، لکھا ہوا نہیں ہوگا آپ کے پاس، ابھی ہم ڈکٹیٹ کرا دیں گے. ٹھیک ہے، چلیں وہاں تک پہلے پہنچتے ہیں. 8 پوائنٹ ہیں جو کہ آپ کے ہمیشہ ہیوی رہنے والے، بہت ایزی ہیں کہ 3 پہ ہم لوگوں نے اسے ڈیوائڈ کرا ہوا تھا، رائٹ؟ کہ جب زبر ہو تو رو کے اوپر زبر ہو، 1 2 3 آپ کا زبر سے ساتھ چلا جائے گا فتح کے ساتھ، رو کے اوپر فتح ہو، رو ساکن ہو اس سے پہلے والے پر فتح ہو. اوکے، رو پر آپ روک وقف کر رہی ہوں اس سے پہلے بھی ساکن لیٹر ہو اور اس سے پہلے فتح. تو یہ 3 فتح آپ کے فتح سے ریلیٹڈ 1 2 3 آپ کا ہو گیا. کسی کو کہیں پر بھی نہ سمجھ میں آئے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اوکے، پھر اسی طرح 4 میں پھر آپ کا کیا جائیں گے کہ پیش والے آپ لے لیتے ہیں. 4 5 6 4 5 6 میں آپ دیکھیں کہ رو کے اوپر ضمہ لگا ہو، پیش رو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے پر ضمہ لگا ہو، رو پر آپ وقف کر رہی ہوں اور اس سے پہلے کوئی ساکن لیٹر آئے اور اس سے پہلے لگا ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ 4 5 6 پیش کے لیے بن گیا، ضمہ کے لیے. مثال آپ کو ہم رکنے والی ایک اور دکھاتے ہیں تاکہ اگر جیسے کہ یہ ہے آپ کا رو ساکن ہے، اس سے پہلے آپ کا پیش لگا ہوا ہے، صحیح. لیکن اگر آپ یہاں پہ رکنا چاہیں، اس کو آپ ساکن کر رہی ہیں، رو کے اوپر سکون، تو خسر، سین پر بھی سکون، رو پر بھی سکون، لیکن اس سے پیچھے والے پر پھر ضمہ. ٹھیک ہے، یہ پھر آپ کے اس طرح سے 6 تو آپ کے ایسے ہی نکل گئے. پھر 7 والا حمزۃ الوصل آ جائے، بس اتنا سا یاد رکھیں کہ رو ساکن سے پہلے حمزۃ الوصل اگر آ جائے گی تو آپ اسے ہیوی پڑھیں گے. اب چاہے آپ حمزۃ الوصل کا رول آپ کو معلوم ہے کہ 3rd لیٹر کو دیکھ کر کے آپ اس کے حساب سے لگاتے ہیں، اس کے ساتھ کسرہ ہے، ہم حمزۃ الوصل پہ بھی کسرہ لگا دیں گے. تو آیا تو کسرہ ہے لیکن ابھی رو ساکن سے پہلے کسرہ آتا ہے تو یہ عارضی کسرہ ہے، یا آپ یہ کہیں کہ رو ساکن سے پہلے عارضی کسرہ، عارضی ٹیمپریری کو کہتے ہیں، آئے گا تب بھی آپ رو کو ہیوی کریں گے، یا آپ یہ کہیں کہ رو ساکن سے پہلے حمزۃ الوصل آئے گی تب آپ اسے ہیوی کریں گے. جیسے ارجعی، ارجعی نہیں کہیں گے. اوکے، تو یہ تھا 7 رول کہ رو ساکن سے پہلے حمزۃ الوصل آنا یا رو ساکن سے پہلے عارضی کسرہ آنا. پھر آپ کا 8 ہے کہ رو ساکن سے پہلے آپ کا
را ساکن ہو اس سے پہلے کسرہ ہو. نارملی ہم ایسے ایگزام میں پوچھ لیتے ہیں کہ را ساکن سے پہلے کسرہ آتا ہے تو آپ کیا کرتی ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم را کو باریک پڑھتے ہیں. تو میرا سوال ہوتا ہے کہ را ساکن کے ساتھ کسرہ ہو لیکن اسے ہیوی پڑھا جاتا ہے، ایسے دو رول کون سے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ ایک 7 والا ہو گیا، یوزلی آپ پڑھتی ہیں تو آپ یہ کہیں گی کہ 8 سے کسرہ ہوتا ہے تب بھی اسے لائٹ ہیوی پڑھتے ہیں. پھر آپ بتائیں گی را ساکن سے پہلے کسرہ ہو لیکن اس کے بعد ہیوی لیٹر ہو بغیر کسرہ کے، تو آپ اسے ہیوی پڑھیں. کیا ہے؟ ہیوی لیٹر ہو بغیر کسرہ کے، بس اتنا سا ہے. را ساکن کے بعد ہیوی لیٹر ہو اور وہ کسرہ کے ساتھ نہ ہو. ٹھیک، تو پھر آپ اسے ہیوی پڑھیں گی. جیسے میو صاد، کہ اللہ نے آسان رکھا ہے نا زبان کے لیے بھی کہ آپ کا صاد ہیوی لیٹر تھا، اب آپ میر صاد ایسے الگ الگ کر کے لاتی تو مشکل ہوتی، تو یہ آسانی کے لیے ہے. پھر 4 آپ کے ہوتے ہیں جو ہمیشہ باریک ہوتے ہیں، جس میں سے 3 تو کسرہ والے ہوتے ہیں. 1 2 3 را کے ساتھ آپ کا کسرہ، را ساکن اس سے پہلے والے پر کسرہ، را ساکن آپ نے کیا ہے اس سے پہلے بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ. تو یہ 3 تو آپ کے ہو گئے، اور ایک تھا کہ یا ساکن آ جائے. ٹھیک ہے، تو جب یا ساکن آئے گی اور اس سے آگے پیچھے آپ کو کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے. تو جیسے کہ خیر، ابھی نارملی اگر آپ سے پوچھا جاتا تو آپ کہتی کہ یہ یہاں پہ را ساکن ہے، اس سے پہلے ساکن ہے اور اس سے پہلے فتحہ لگا ہے. اس کا مطلب یہ وہ والا رول ہے کہ آپ فتحہ ہے تو آپ ہیوی کریں گی را کو. نہیں، یا ساکن آئے گا تو آپ لائٹ ہی کریں گی. ٹھیک ہے، تو یا ساکن کب کب ہوتا ہے؟ لیول 1 میں کب کب پڑھا آپ نے یا ساکن کب ہوتا ہے؟ جب یہ مدیہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے کہ بی اگر لکھا ہو بی، یہ یا ساکن. ایک اور یا ساکن ہم لوگوں نے پڑھا ہے کب؟ جب یہ حرف لین ہوتا ہے، جیسے کہ او، بو، تو. صحیح، تو لو، تو یا لین یا مدیہ آ جائے. آپ اتنی ڈیٹیل کے بجائے صرف یہ یاد رکھیں کہ یا ساکن آئے گی تو آپ کو اسے لائٹ ہی پڑھنا ہے. چلیں، جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو آپ کی چوائس والے ہیں اس میں تھوڑی سی زیادہ رول ہیں، اور آپ ابھی نارمل آپ لے رہی ہیں. اگر آپ کو رول سمجھ میں آ گئے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو یہ مسئلہ کر رہے ہیں ایگزام میں تو آپ بس اتنا یاد رکھیں کہ کون کون سے ورڈ ہیں. ایک ہے آپ کا فرق، فرقین، ایکچولی فرقین ہی کہیں آپ اسے. اور دوسرا ہے آپ کا مصر، اور تیسرا ہے آپ کا قطر. یہ پورے قرآن میں یہ 3 ایسے ورڈ ہیں جس میں آپ کے لیے را پر چوائس ہے. ایکچولی قطر ادھر ہم لکھ لیتے ہیں اور پھر ادھر لکھ دیتے ہیں کیونکہ ان کا سیٹ ہے. تو نہیں، قطر لکھنا ہے. این القطر سے القطر ہے، ایکچولی ال بھی آپ لگا لیں. این القطر، القطر. اور فرق، یہ 3 ورڈ تھے آپ کے جو پورے قرآن کے لیے را کے پاس ہماری چوائس ہے. تو یہ دو جو ہیں اگر آپ ان پہ رکیں گی، قطرین پڑھیں گی تب تو رول آپ کو را کا ہی لے کے آنا پڑے گا. بھائی را کے نیچے آپ کو 2 زیر نظر آ گئے تو زیر والا رول آپ، کسرہ والا رول آپ ادا کریں گی کہ را کے ساتھ کسرہ ہے، چاہے 2 ہو چاہے 1 ہو، باریک ہوگا. یہ والا رول کب بنے گا؟ جب آپ یہاں پہ رک جائیں. تو پھر کیا ہوگا؟ را ساکن، اس سے پہلے ہیوی لیٹر ساکن اور اس سے پہلے کسرہ ہے. یہاں پر کیا ہے؟ را ساکن، اس سے پہلے ہیوی لیٹر ساکن اور اس سے پہلے بھی آپ کا کسرہ ہے. تو یہ وقف میں بنیں گے. کب بنیں گے؟ یہ وقف پہ ہی بنیں گے صرف چوائس. اور یہ والے پہ اگر آپ رک جائیں تو آپ کا وہ والا رول بن جائے گا کہ را ساکن سے پہلے کسرہ اور اس کے بعد ہیوی لیٹر کسرہ کے ساتھ نہ ہو. تو یہ تو کسرہ کے ساتھ نہیں تھا، یہ اب ہیوی کے ساتھ سکون کے ساتھ ہو گیا. اس کو آپ وصل کے وقت ہی آپ چوائس لیں گی. یہ اتنا سا یاد رکھیے گا کہ وقف میں اگر آپ یہ 2 ورڈ پڑھیں گی تو آپ کے لیے چوائس ہے. وصل، وصل کسے کہتے ہیں؟ ملا کے پڑھنا. وقف کہتے ہیں کہ وہاں پہ سانس لے لینا. اور اگر آپ اسے ملا کے پڑھیں گی تو پھر آپ اس میں چوائس لیں گی. ادروائز آپ یہاں پہ سانس لے لیں تو آپ کی چوائس والا پارٹ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آیا سبھی کو؟ کسی کو مشکل ہوئی تو بتائیے، ہم ریپیٹ کر دیں. ایک بار ریپیٹ کر دیجیے اب. اوکے، اور یہ آپ نے اس کی ہمیں کروایا بھی نہیں، آپ نے تفخیم اور ترقیق
جو تھی وہ ہمیں بتایا تھا، یہ تھرڈ والا نہیں تھا بتایا کہ دونوں پڑھنے کے طریقے جائز ہیں نا؟ یہ نہیں بتایا گیا ہے آسیہ؟ نہیں جی جی، یہ نہیں آئے ہم لوگوں کو۔ میم ابھی آئی تھنک آگے پورشنس میں ہے تو بس آپ کو آگے ہے؟ فرسٹ ہاں اوکے، جی جی، اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے چلے شامل۔ پھر رک جاتا ہے، رک جاتے ہیں یہیں پہ، ہم نے ہمیں جی لگا رو پڑھنا ہے تو پورا رو پڑھنا ہے، تو اگر پورا ختم نہیں ہوا ہے تو ایگزام میں لینا ہے آسیہ، یا کہاں تک ہوا ہے آپ بتائیں، کہاں تک لینا ہے ایگزام میں پھر اسے؟ اور تفقیم اور ترقیق ہی ہے میم، دونوں نہیں ہے تو آپ وہیں تک ہی ہے، پورشنس میں بھی انکلوڈیڈ ہے را کے رولس، لیکن لیکن انہی میں پڑھایا ہے نہیں، دونوں۔ اوکے تو ہاں جی، ہم یہیں تک لے لیتے ہیں، چوائس والا بھی رک جائیں گے، ایزی ہے، جب آپ ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے اس کے بعد یہ والا پارٹ جب ہم آپ کو دیں گے تو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا آپ کو چوائس والے سارے یہ والے کہ کب باریک ہونا ہے کب ہیوی؟ جی میم۔ جی جی، یہ سمجھ میں۔ چلیں الحمدللہ، تو یہ نیا پورشن تھا، ابھی نہیں لیں گے ایگزام کے بعد، دیکھیے اتنا ہی سا تھا، ہم لوگوں نے 1.5 آور میں بھی پورا نہیں لگا، 1 آور ایکچولی ہونا چاہیے تھا، بیچ میں اپنا درس بھی ہم ڈال دیتے ہیں زبردستی کا، تو زبردستی کا تو نہیں، آپ لوگ محبت سے سن رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ چیزوں پہ ہمیں عمل آ جائے، ویسے ہم آؤٹ آف ٹاپک چلے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ صبر سے سن رہے ہوتے ہیں، اٹس اوکے، اللہ ہمیں یہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی پرسنل سوال ہے تو پوچھ لیں۔ آسیہ تلاوت سے ریلیٹڈ آپ کچھ بتائیں گی؟ میم ابھی کلاسز ہیں ان لوگوں کا، مطلب اوکے آپ کی اوکے، کلاس کے بعد جوائن ہونا ہے، ٹھیک ہے ہوم ورک ٹھیک ہے، گروپ میں آپ لوگوں کی لنک آ جائے گی ٹیچرس کی، تو پلیز آپ سبھی جوائن کر لیجیے گا وہاں پہ۔ اوکے چلیں، کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم میٹنگ بند کرتے ہیں، اور اس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی دوبارہ تیبارہ سننے کے لیے ایگزام میں، ہے کسی جزاک کا؟ اللہ خیرن کثیرا۔ انتم کو جزاکم اللہ خیرا۔ چلیں پھر میٹنگ بند کر دیتے ہیں یہیں پر، اور اللہ کا بہت ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ صرف آڈیو سے ہی اور اتنی لگن محنت سے سیکھ رہے ہیں، نوٹس بنا رہے ہیں، بہت میرا دل آپ لوگوں کی طرف سے دعائیں، اور ایسا نہیں کرتا ہے کیونکہ زوم والے کلاس فیس دے کے کلاس جو لوگ کر رہے ہیں اس میں وہ ان کا ایک محنت وہ بھی بہت الگ ہوتا ہے، لیکن اس میں دیکھیں آپ کہ ایک بس سلو پیس پہ، اور ماشاءاللہ اتنے بہترین بہترین تلاوت والے لوگ ہوتے ہیں، پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ نے کہاں سے سیکھا ہے، وہ جواب دیتے ہیں کہ استاذہ صرف آپ کی کلاس ہی سے سیکھا ہے، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اتنی خوشی ہمیں ہوتی ہے کہ اتنی سی صرف آڈیو سے اتنا ماشاءاللہ فرق آ گیا ان کے اندر الحمدللہ، کہ وہ پڑھانے والیوں میں بھی شامل ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ، کتنی ایسی ٹیچر ہیں آپ دیکھیں کہ جو لوگ نے صرف اس سے سیکھا ہے، پھر تھوڑی سی ان کو ہم لوگ ٹریننگ دیتے ہیں، وہ فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، تو اللہ کرے کہ ہم سب آ، اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے ایفرٹس ڈالتی رہیں، دیکھیں ایڈمن آپ دیکھیں ہم تو آڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں، اب ہماری ایڈمن دیکھیں ماشاء اللہ تعالیٰ کی بہترین نظر دے، آسیہ سے کتنے سوال جب آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، یہ کب ہوگا، وہ کیا ہو گیا، میرا تو یہ تھا، میری تو اٹینڈنس میں یہ آ گیا، میرا سبق لیٹ ہو گیا، سبق ہو، تو پوری ٹیم چلتی ہے اس کے پیچھے، اللہ سبھی کو اجر دے جو فیڈ بیک دے رہی ہیں ٹیچرز بیچاری اپنے گھروں سے، دیکھیں بزی ہیں، ٹائم نکالتی ہیں، چیک کرتی ہیں، پھر میرا ایک کام ہوتا ہے الگ دیکھنا کیا چل رہا ہے کیا، اب وہ آگے آ کے تو ہمیں تو لگتا ہے سارا کام ماشاءاللہ انہیں لوگ کے اوپر اب پڑ گیا ہے، تو ٹیم کا حصہ بنیں، دین کے کام میں کہیں کیسی بھی آپ شرکت کر سکتی ہیں کریں، تھوڑی محنت ہی کریں گے، محنت کے بدلے ہی جنت ملے گی، ہر جگہ محنت کیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں کہ کیا فالتو کا کام بڑھا لے رہیں گے، پھر وہ اس میں ایک کام بڑھ جائے گا، کچھ نہ کچھ بہت کام ہوتے ہیں، آپ ٹیچر آسیہ سے پوچھیں کچھ بھی، آپ بولے میں ہیلپ کرنا چاہ رہی ہوں تو 10 کام ٹریننگ کے بعد ہم لوگ دے سکتے ہیں، تو بیٹھ نہیں جانا ہے، اللہ کی خدمت دین کے لیے کرنی ہے، تاکہ اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ بھی آپ کو اس لیے نہیں کہ ہماری اکیڈمی آگے نکل جائے، اللہ نکالنے والے ہیں، ہم کوئی بھی اس طرح کے کام بتاتے ہیں نا، ہمیں آگے نکلنا ہے، یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ دین کا کوئی کام، دین کو آگے بڑھانے کا کوئی کام مجھ سے لے لے، ہماری آپ دیکھیں کہ ہمارے گناہ دیکھیں، ہمارے ایفرٹس دیکھیں، اتنے بیکار کچرا جیسے ہیں، وہ ایسے بے دلی سے اٹھتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، آدھے قرآن میں کیا لکھا ہے وہ نہیں معلوم، اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں نہیں معلوم، اللہ سے ناراض ہوتے ہیں معلوم ہے، جب بھی کرے جا رہے ہیں کتنے بیکار، پھر بھی اللہ ایسے موقع دیتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کریں، سبحان اللہ۔
تو اپنے اپنے ایفرٹس ڈالیے، تجوید کا ضرور ایگزام دیجیے، مجھے تو بھاری لگ رہا ہے، پھر آپ نہیں دیں گی تو آپ آگے کیسے کرائیں گے؟ ٹھیک، تو آپ کرائیے تاکہ آپ ابھی ہم اپنی یہ کمزوری اپنی کمزوریوں کبھی کسی کو بتاتے نہیں تھے، لیکن اب تو ایسے بتاتے ہیں، خوش ہو کے بتاتے ہیں۔ ہم نے اتنے گندے ایگزام دیے تھے تجوید کے، اصل میں ہمارے دوسرے اور بھی کورسز تھے تو تجوید پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، تو اتنے گندے ایگزام دیے تھے، اور آج آپ دیکھیں بیسٹ ٹیچر اپنی تعریف بھی خود ہی ہم کر لیتے ہیں۔ آپ چلے بس نہیں کہہ رہے، اچھی ٹیچر تو ہیں ہم، اچھا بتا لیتے ہیں نا، تو اگر ہم یہ کہتے کہ تجوید تو ہم سے ہو نہیں پا رہی ہے، ہم ایگزام بھی نہیں دیں گے، تو کیا ہم پڑھا پا رہے ہوتے؟ لیکن ہم یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم پڑھائیں گے، بس ایک ضرورت دیکھی کہ ضرورت ہے، اچھا چلے گھر والوں کو بتانا ہے، تھوڑا کسی کو بتانا ہے، میں ایسا لگا نہیں یہاں تو سب سیکھ رہے ہیں، ہمیں انڈیا میں بتانا ہے، تو سبحان اللہ کہاں سے کہاں کنیکشن جڑا، اور جو جس سبجیکٹ میں ہم سب سے ویک تھے وہی پڑھا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہم آپ لوگوں کو آگے کرتے ہیں کہ کریں، غلط ہو رہا ہے، فیل ہو رہے ہیں، نوٹس کمپلیٹ نہیں لکھ پا رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، کریں، تب بھی کریں، چھوڑیے نہیں۔ اگر ہم نے چھوڑ دیا ہوتا تو میری مثال ہم صرف اس لیے دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ سب سے پور سبجیکٹ میں بھی آپ کو سب سے آگے لے کے آ سکتے ہیں، تو میرا بیسٹ جو چل رہا ہے وہ تجوید میں چل رہا ہے، پھر ہم دھیرے دھیرے گھیرتے ہیں لوگوں کو، آئیں تفسیر پڑھائیں۔ چلیں، خوشی ہوئی آپ سب سے آج بات کر کے، انشاءاللہ ایگزام میں ملیں گے اب۔ معلومہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی معلومہ آپ سے یہ پوچھنا تھا، مثلا میں سورہ ملک تعوذ سے تسمیہ سے پڑھتی ہوں، لیکن اس کے بعد میں جب آپ مجھ سے پہلی صورت کے سٹارٹ میں تو میں تعوذ تسمیہ پڑھتی ہوں، لیکن جب میں دوسری صورت آپ بیچ میں سے پوچھتی ہیں تو مجھے وہ تعوذ سے شروع کرنا ہے اس کو؟ نہیں، آپ کو اگر آپ نے کوئی ایسی ایکسٹرا اور باتیں نہیں کی ہیں ادھر ادھر کی، بس آپ نے کہا جی میں پڑھتی ہوں، اوکے، کون سے پیج پہ، اتنا بھی آپ کا انف ہوتا ہے، آپ وہیں سے ڈائریکٹ شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کوئی دنیاوی باتیں ادھر ادھر کی کرنے لگ جائیں تو پھر وہ یعنی کہ قرآن اور تفسیر یا اسی کے اندر کی باتیں چل رہی ہوں تب بھی آپ کو تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ ڈائریکٹ اگر ہم کہیں آیت نمبر 6 سے پڑھیے، آپ کہیں گی اوکے جی میں جی، پڑھتی ہوں، بس آپ نے اتنا کہا اور پھر آپ وہیں سے شروع کر دیں گی، اب آپ کو نہ اعوذ باللہ نہ بسم اچھا اللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، ڈائریکٹ آیت کو ہی پڑھنا ہے؟ جی ڈائریکٹ آیت کو اچھا پڑھنا ہے، اور اگر آپ سے جی کہیں کہ آپ سورۃ القلم پڑھیں تو آپ شروع سے اب جی شروع کریں گی، اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ جی، پھر تسمیہ پڑھنا ہے نا بسم اللہ پڑھنا اسٹارٹ؟ ہوگا، ٹھیک ہے، جی کیونکہ اگر جی اب ہم جی نے آپ سے وہاں پہ بسم اللہ لکھی ہوگی پھر آپ پہلے پڑھیں گی بسم اللہ، پھر پہلی آیت سے شروع کریں گے، ایسے ہوگا۔ اب آپ اعوذ باللہ جی اور بسم اللہ یا صرف اعوذ جی باللہ جی نہیں پڑھیں گی، چلیں۔ جی، چلیں، جزاک اللہ خیرن کثیر۔ تو فجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر انتم کثیر، وفی فجزاکم الدنیا اللہ خیر۔ والآخرہ۔ اللہم بارک قبلہ۔